یہ وہ فیصلے ہیں جو مولا نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حل کیے، یعنی بظاہر ان کی خلافت تھی، مسند خلافت پر وہ تھے، علمی مسائل حضرت علی علیہ السلام نے حل کیے۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب مسند نشین ہوئے تو ایک یہودی نے آ کر کہا، تم میں کتاب خدا اور سنت مصطفیٰ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یعنی خلیفہ ثانی سے کسی نے پوچھا، یہودی نے، کہ تم میں سے کتاب خدا یعنی قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو خلیفہ ثانی نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پیغمبر کے بعد اگر پیغمبر کے علم کا جو وارث ہے ان سے ملنا چاہتے ہو تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہودی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مخاطب ہو کر عرض کی کہ آپ ایسے ہی جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یعنی جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے مجھے بتایا ہے، آپ ویسے ہی ہیں، یعنی کتاب خدا اور سنت مصطفیٰ کے عالم ہیں۔ مولا نے فرمایا، جو آپ نے پوچھنا ہے بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے کہا، مولا میں 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو دوسرے سوال بھی کروں گا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ایک شرط رکھی اور فرمایا، اگر میں تیرے سوالات کا صحیح جواب دے دوں تو تجھے بھی ایک شرط منظور کرنا ہوگی۔ اس نے کہا، مولا کون سی؟ فرمایا، تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا، تجھے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا، مولا ٹھیک ہے، اور پہلا سوال کیا، خون کا وہ پہلا قطرہ کون سا ہے جو زمین پہ ٹپکا؟ یعنی سب سے پہلے جو زمین پہ خون گرا، کائنات میں جو پہلا قطرہ خون کا گرا، وہ کون سا خون تھا، کس کا خون تھا؟ دوسرا سوال اس نے کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ تیسرا سوال اس نے کیا، وہ درخت کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین سے اگا؟ تو مولا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیے اور فرمایا، تمہارے عقیدے کے مطابق حابیل کا خون تھا جو سب سے پہلے زمین پہ گرا، جس کو بھائی نے قابیل نے قتل کیا تھا۔ مولا فرمانے لگے، دراصل ایسا نہیں، یعنی وہ قطرہ خون کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ حوا کے پیٹ کے خون کا قطرہ تھا جو شیش کے وجود سے پہلے زمین پہ گرا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے سوال کا مولا نے جواب دیا، اس نے پوچھا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ مولا نے فرمایا، تمہارے خیال میں پہلا چشمہ بیت المقدس میں تھا۔ مولا فرماتے ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ وہ چشمہ حیات ہے جس کو خضر نے ذوالقرنین کے عہد میں پایا اور مچھلی اس میں گر کر زندہ ہو گئی۔ مولا فرمانے لگے، یہ وہ پہلا چشمہ ہے جس چشمے کو جناب خضر نے ذوالقرنین کے عہد میں زمانے میں پایا، اور بھنی ہوئی مچھلی جو ان کے ساتھ تھی، پاس تھی، وہ پانی کے نزدیک ہوئی اور پانی میں زندہ ہو گئی۔ وہ پہلا چشمہ تھا جس کو چشمہ آب حیات بھی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال اس کا تھا، وہ درخت کون سا ہے جو اول زمین پر پیدا ہوا، جو سب سے پہلے زمین پر اگا؟ مولا نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ پہلا درخت زیتون کا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں لگایا۔ مولا نے فرمایا، یہ بات درست نہیں، بلکہ وہ پہلا درخت کھجور کا تھا۔ اس کھجور کی قسم کا نام لکھا گیا ہے عجوا، یعنی وہ پہلا درخت
اجوا کھجور کا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تھے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا، مولا کے قدم بوسی کی اور کہنے لگا آپ نے سچ کہا، میرے باپ نے حضرت موسیٰ کی زبانی ایسے ہی لکھا جیسے آپ نے بتایا۔ مولا اب میں 3 اور سوال کروں گا، آپ مجھے ان کے جواب عطا فرما دیں۔ مولا نے فرمایا پوچھو۔ اس نے پہلا سوال کیا، سید انام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ دوسرا سوال کیا، وہ کون سے بہشت میں رہیں گے؟ تیسرا سوال کیا، وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اترا؟ مولا نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ خیر الانام کے بعد اس کے 12 عادل جانشین ہیں، وہ امام ہوں گے، ان کو کسی ظالم کا ظلم نقصان نہیں دیتا، کسی کی مخالفت سے تنگ دل نہیں ہوتے، سید کائنات بہشت میں ہوں گے۔ اس کا دوسرا سوال تھا وہ کس بہشت میں رہیں گے؟ مولا نے فرمایا رسول اکرم بہشت میں ہوں گے، یہ 12 امام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بہشت میں رہیں گے۔ تیسرا سوال اس نے کیا، وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اترا؟ مولا نے فوراً جواب دیا، پہلا پتھر تمہارے علم میں بیت المقدس کا پتھر ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ درست نہیں، بلکہ وہ حجر اسود ہے جو سب سے پہلے اللہ نے زمین پر نازل کیا۔ آخری سوال اس نے پوچھا، خاتم الانبیاء کے وسیع کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کی موت کیسے واقع ہوگی؟ مولا نے فرمایا اس کی عمر 63 سال ہوگی، تلوار کے زخم سے شہید ہوگا۔ اور مولا نے فرمایا میرا قاتل بدترین خلائق ہوگا۔ یہودی نے فوراً آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا اور کہا امام ہو تو ایسا